ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک لڑکا رہتا تھا جس کا نام احمد تھا۔ احمد اپنے والدین کے ساتھ ایک معمولی سی زندگی بسر کرتا رہا۔ گاؤں کے لوگ اسے پسند کرتے تھے کیونکہ وہ نیک دل اور ہمیشہ دوسروں کی مدد کرنے والا تھا۔ لیکن احمد کے دل میں ہمیشہ کچھ بڑا کرنے کی خواہش تھی۔ وہ ہمیشہ سوچتا تھا کہ کیا وہ کبھی اپنی زندگی میں کچھ ایسا کر پائے گا جسے اسے پہچان ملے۔ ایک دن احمد گاؤں کے قریب واقع جنگل میں گیا۔ وہ اکثر یہاں آتا تھا کیونکہ اسے جنگل کی خاموشی اور قدرت خوبصورتی پسند تھی، لیکن اس دن کچھ عجیب ہوا۔ وہ ایک پرانے درخت کے نیچے بیٹھا تھا جب اسے زمین کے نیچے کچھ چمکتا ہوا نظر آیا۔ احمد اپنی چھڑی سے زمین کو کھودنا شروع کیا اور تھوڑی دیر بعد اسے ایک چھوٹا سا صندوق ملا۔ احمد نے اسے کھولا تو اس میں ایک پرانا نقشہ موجود تھا۔ یہ نقشہ ایک خزانے کا تھا۔ احمد حیران ہو گیا۔ وہ فوراً گھر لوٹا اور اپنے والدین کو یہ بات بتائی۔ اس کے بعد والدین نے اسے سمجھایا کہ یہ ایک خطرناک مہم ہو سکتی ہے، لیکن احمد کا دل دیکھ کر خوش تھا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ اس کی زندگی کا سب سے بڑا موقع ہے۔ اگلے دن احمد نے اپنے چند دوستوں کے ساتھ سفر کا آغاز کیا۔ وہ جنگل کے اس حصے کی طرف بڑھنے لگے جو نقشے میں دکھایا گیا تھا، لیکن یہ سفر اتنا آسان نہیں تھا۔ راستے میں کئی مشکلات آئیں۔ پہاڑوں کے نیچے خطرناک جنگل جانور اور کبھی نہ ختم ہونے والے گھنے جنگل کے بیچوں بیچ۔ ایک دن جب وہ رات کے وقت ایک کیمپ میں رکے ہوئے تھے، اچانک ایک آواز آئی، کون ہے؟ احمد نے آواز کی طرف دیکھا تو ایک پرانا شخص ان کے سامنے کھڑا تھا۔ اس شخص نے کہا کہ وہ اس جنگل کا محافظ ہے اور یہ خزانہ صرف کو مل سکتا ہے جس کا دل پاک ہو۔ احمد اور اس کے دوستوں نے اس سے بات کی اور اپنی نیک نیتی کا اظہار کیا۔ بوڑھے محافظ نے انہیں آگے بڑھنے کی اجازت دی، لیکن ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ راستے میں انہیں کئی آزمائش کا سامنا کرنا پڑے گا۔ احمد کے دوستوں نے حوصلہ بلند رکھا اور سفر جاری رکھا۔ پہلی آزمائش، ان کے راستے میں ایک بڑا دریا آیا جسے پار کرنا بہت ہی مشکل۔ احمد نے اپنی عقل سے کام لیا اور ایک پل بنانے کی ترکیب سوچی جس سے وہ دریا پار کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ دوسری آزمائش میں انہیں اپنے درمیان اختلافات اور جھگڑوں کا سامنا کرنا پڑا، لیکن احمد نے اپنی قیادت اور دوستی سے اپنے دوستوں کو محدود رکھا۔ جب وہ خزانے کے قریب پہنچے تو انہیں ایک اور گروپ کا سامنا ہوا جو اس خزانے کی تلاش میں تھا۔ ان لوگوں نے احمد اور اس کے دوستوں کو دھوکہ دیا اور کہا کہ وہ خزانے کی تلاش کر رہے ہیں، لیکن نیک نیتی سے احمد نے ان پر اعتماد کر لیا۔ لیکن جلد ہی انہیں احساس ہوا کہ وہ لوگ انہیں دھوکہ دے کر خزانہ خود حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ احمد نے عقل مندی سے کام لیتے ہوئے ایک چال چلی اور ان دھوکہ دینے والوں کو قابو میں کیا، اور اس کے بعد وہ اپنے دوستوں کے ساتھ آخری مقام تک پہنچا جہاں خزانہ دفن تھا۔ جب احمد نے خزانہ کھودا تو اسے ایک حیران کن بات معلوم ہوئی۔ خزانے میں سونا چاندی نہیں تھا، بلکہ ایک کتاب تھی جس پر لکھا تھا، حقیقی خزانہ علم، دوستی اور دیانت داری ہے۔ احمد نے یہ بات دل سے قبول اور اس خزانے کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا۔ واپسی گاؤں لوٹتے ہوئے احمد اور اس کے دوستوں نے یہ بات سیکھ لی کہ زندگی میں سونا چاندی سے زیادہ قیمتی چیزیں ہیں۔ انہوں نے یہ سبق ساری زندگی یاد رکھا اور اپنے گاؤں میں علم اور حکمت کی روشنی پھیلانے کا فیصلہ کیا۔